آج ہم شفیق و فاطمہ شعراء سے متعلق کچھ اہم نکات لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں۔ نام شفیق فاطمہ تخلص شعراء تھا۔ شفیق فاطمہ نے اپنا تخلص قرآن کریم سے لیا ہے۔ شفیق 17 مئی 1930 کو ناگپور میں پیدا ہوئیں۔ وفات 13 اگست 2012 کو حیدرآباد میں ہوئی۔ والد کا نام سید شمشاد علی، والدہ کا نام ظفر النساء بیگم تھا۔ شعراء کا آبائی وطن سہارنپور تھا۔ شعراء حافظہ قرآن تھیں۔ شعراء نے 19 یا 20 سال کی عمر میں بڑی بہن کے لیے نذرانہ کے عنوان سے نظم لکھ کر شاعری کی ابتدا کی۔ شعراء نے بچپن میں اقبال کی پیام مشرق کا منظوم ترجمہ کیا۔ شعراء نے باضابطہ شاعری کا آغاز 1952 سے کیا۔ ان کی نظم فصیل اورنگ آباد رسالہ شاہراہ میں شائع ہوئی۔ شعراء فارسی شعراء میں حافظ سے متاثر تھیں۔ شعراء نے مجموعہ آفاق نوا میں شامل نظم فخر کا الاؤ اپنے والد مرحوم کی یاد میں لکھی ہوئی نظم بتائی ہے۔ نظم صدا بصحرا کو ایک خود نوشت قسم کی نظم شعراء نے بتائی ہے۔ ان کے کچھ شعری مجموعے، ان کا پہلا شعری مجموعہ ہے گلِ صفورہ۔ ان کے شعری مجموعے ہیں آفاق نوا، جو کہ 1987 میں شائع ہوا مکتبہ جامعہ دہلی سے۔ گلِ صفورہ، کرن کرن یادداشت، اور ان کا ایک کلیات ہے سلسلہ مکالمات۔ ان کی کچھ مشہور نظمیں بھی ہم دیکھ لیتے ہیں۔ بازیابی اور بازگشت، جو کہ ہمارے نصاب میں شامل ہے۔ یاد وطن، فخر کا الاؤ، صدا بصحرا، یاد نگر، مسافر پرندے، شہر نوا، لب کشا، بہتا پانی، افق در افق، فصیل اورنگ آباد وغیرہ۔ ان کا پہلا شعری مجموعہ ہے گلِ صفورہ، جس میں شادی کے قبل کی نظمیں ہیں، اور دوسرا مجموعہ ہے آفاق نوا، اس میں شادی کے بعد کے کلام ہیں۔ ان کے جو پہلا شعری مجموعہ گلِ صفورہ ہے، اس کا انتساب جو ہے انہوں نے اپنی بہنوں کی طرف کیا ہوا ہے، اور دوسرا جو شعری مجموعہ ہے آفاق نوا، اس کا جو انتساب ہے انہوں نے اپنی ماں ظفر النساء بیگم کی طرف کیا ہوا ہے۔ تیسرا ان کا شعری مجموعہ ہے کرن کرن یادداشت، اس میں 1987 کی بعد کی نظمیں ہیں، اور سلسلہ مکالمات کلیات ہے، جو کہ 2006 میں شائع ہوا، جس میں ان کا تینوں مجموعہ کلام شامل ہے۔ بازگشت نظم مجموعہ آفاق نوا میں شامل ہے۔ تو یہ شفیق فاطمہ شعراء سے متعلق کچھ اہم نکات میں نے آپ کے سامنے رکھے۔ ہمارا آج یونٹ 4 مکمل ہو چکا ہے۔ کل سے ہم یونٹ 5 سے متعلق ویڈیو اپلوڈ کرنا شروع کریں گے، داستان سے متعلق۔ آپ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔